اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک موٹیویشن ہماری سیریز چل رہی تھی، انشاءاللہ آج اس کی 6ٹھی نشست ہوگی انشاءاللہ۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ سکسیزفل میرج ان اسلام۔ اس حوالے سے بڑی اہمیت ہے اس کی کہ تقریباً زندگی میں ہر انسان نے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ شادی تو کرنی ہوتی ہے، اور ایک عجیب قسم کا آپ کہہ دیں کہ ایک کنفیوژن سی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان ایک چیز ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ کامیاب شادی آخر کون سی شادی ہے، کس شادی کو ہم سکسیزفل میرج کہہ سکتے ہیں۔ سائیکائٹرسٹ بھی لگے ہوئے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی کوشش کر رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ علامات ہوں، یہ ہوں، لیکن ہم ایک بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اصل کامیاب زندگی کون سی ہے اور اصل کامیاب میرج لائف کون سی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر یہ آیت نمبر 21 ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑا بنایا تمہاری اپنی جانوں سے، یعنی مرد اور عورت کا جوڑا، تاکہ وہ سکونت اختیار کریں، ایک ساتھ رہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تسکنو عربک میں کس کو کہتے ہیں؟ تسکن کا مطلب تو یہ ہے کہ رہنا بھی ایک ساتھ، لیکن اس کے اندر ایک ڈیپ معنی یہ بھی کہ سکون کے ساتھ رہنا، یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ اصل سکسیزفل میرج جو ہے، اصل کامیاب شادی شدہ زندگی وہ ہے جہاں سکون ہو میاں بیوی کے درمیان میں۔ جن میاں بیوی کے زندگی میں سکون نہیں ہے نا، فار ایگزامپل خاوند آتا ہے اور بیوی کو کسی قسم کا خاوند سے ایک سکون نہیں ملتا، اس کے آنے سے، اس کی پریزنس اس کے لیے وہ ہو یا نہ ہو ایک برابر ہے، بیوی ہو یا نہ ہو خاوند کے لیے ایک برابر ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ناکام شادی ہے۔ کامیاب شادی کی علامت یہ ہے کہ دونوں کو سکون ملے ایک دوسرے سے، وہ مس کریں ایک دوسرے کی پریزنس کو، اس کا وجود ایک اہمیت رکھے اس کے لیے کہ ہاں یار الحمدللہ، چلو یار میری بیوی ہے وہ سنبھال لے گی، میرا خاوند ہے وہ کر لے گا۔ بات کو آپ میرے سمجھے؟ اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں محبت بھی ڈال دی ہے اور رحمت بھی ڈال دی ہے۔ اچھا کیسے ہے؟ اس کو دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے والد صاحب سے محبت کرتے ہیں، سمجھ آتی ہے، کیونکہ آپ کے ابو خون ہے نا، اولاد خون ہے باپ کا۔ اپنی امی سے محبت کرتے ہیں، بات وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بھائی ماں نے جنا ہے، پیدا کیا ہے نا، بھائی تکلیف اٹھائی ہے، اپنے پیٹ میں برداشت کیا اس کو۔ لیکن آپ سوچیں کہ بیوی وہ ہے اور خاوند وہ ہے جو پورا ایک باہر کا بندہ ہے، جو آپ کی فیملی کا حصہ بن گیا آ کر، لیکن وہ اتنا عزیز ہو جاتا ہے بیوی کو خاوند کے ماں باپ کے اوپر ترجیح خاوند کو دیتی ہے۔ وہ خاوند کو بیوی اتنی عزیز ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو ترجیح دیتا ہے اپنے اور رشتوں کے اوپر۔ بیوی کی خاطر لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ ماں سے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ نے کیا ہے، ورنہ آپ سوچیں نا ایک منٹ کے لیے، باہر کے رشتے تو اور بھی ہیں، آپ کے دوست بھی تو ہیں، کیا کوئی دوست اتنا عزیز ہوتا ہے جتنا بیوی ہو؟ کوئی اتنا سب کچھ نچاوڑ کر دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ من آیاتی، اگر دیکھیں یہ جو ایتھیسٹ اعتراضات کرتے ہیں، یہ ایک آیت بھی کتنی بڑی آیت ہے، اس بات کی ثبوت ہی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دیکھو ایک باہر کی عورت، باہر کا آدمی تمہارے خاندان کا حصہ بنتا ہے اور پھر ایسی محبت ڈال دی کہ اس کی خاطر تم اپنے خونی رشتوں سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اور یہ وہ کرائٹیریا اصل ہے۔ اصل سکون والی کامیاب زندگی کی علامت یہ ہے کہ جس زندگی میں سکون ہوگا آپ سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہے، جہاں سکون نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اچھا، سکون والی شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں ملتے ہیں، وہ میں کچھ مختصر آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ میرا تقریباً ایک ہفتے سے وہ تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے کافی تکلیف تھی، میں زیادہ تیاری تو نہیں کر سکا، اس لیے مختصراً آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ آ جائیں، میں کچھ پہلے بیویوں کے جو حقوق رکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو خاوند کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، سمجھائی ہیں باتیں، جن پر وہ عمل کرے تو اس کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ پہلے میں اس پر آتا ہوں، اس کے بعد میں بیوی والی پر آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کے اندر روایت، آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین آدمی، پھر فرمایا دوسری بار، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیں کرائٹیریا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، سب سے صحیح، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اس کی وجہ ہے، باہر تو آپ لبادہ اوڑھ سکتے ہیں، باہر تو آپ لوگوں سے اچھے سے مل سکتے ہیں، السلام علیکم جی کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، یہ وہ، اصل تو انسان کا پتہ لگتا ہے گھر کے اندر، وہ گھر میں کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، وہ واقعتاً باہر بھی اچھا انسان ہے۔ جو گھر والوں کے ساتھ برا ہے،
تو یقین کر لیں باہر چاہے کتنی وہ عاجزی کتنے ہی اچھے اخلاق کرے وہ برا انسان ہے۔ اچھا صحابہ کا طرز کچھ اور تھا، وہ میرے اور آپ والا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہم نے یہاں تک حدیث سنی اسٹاپ ہو گیا۔ صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا، وہ فوراً پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اما عائشہ کے پاس پہنچ گئے صحابہ، کہتے ہیں ام المؤمنین ذرا بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے۔ اب سنیں بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کا جواب اگلی حدیث میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا خلا فی بیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے سارے کام کاج سے واپس گھر تشریف لے کر آتے تو کیا ہوتا تھا، الین الناس، بہت لوگوں میں سب سے نرم مزاجی کے ساتھ انٹر ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرنس جو تھی وہ بالکل نرمی اور محبت کے ساتھ، اور کیا، بسامن ضحاکن، خوب مسکراتے اور ہنستے ہنستے گھر تشریف لے کر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فرماتی ہیں کہ کان یخدم اہلہ، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہی کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی ہماری خدمت کیا کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، بکری سے دودھ نکال دینا، کپڑے پھٹ گئے تو ان کو سی دینا، صفائی میں مدد کر دینا۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سوچیں کہ کریکٹر مبارک یہ تھا۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ ایسے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب گھر آتے تو ہنستے مسکراتے تشریف لے کر آتے، اور بہت لوگوں میں سب سے زیادہ نرم مزاج انسان تھے۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے بعض لوگ یہاں پر ہوتے ہیں، اسپیشلی مذہبی لوگوں کے اندر یہ چیز بھی ہے، نقصان ہے۔ کیا ہوتا ہے، وہ جلات کی طرح اس نے منہ اپنا بنایا ہوتا ہے، وہ جو ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے نا، وہ بچے پردے کے پیچھے چھپ گئے، بیٹی بستر کے پیچھے گھس گئی، بیوی باتھ روم میں چھپ گئی، ابو آ گئے، ابو نہیں کو بلا آ گئی، پتہ نہیں کیا آ گیا۔ جس انسان کے جو آدمی گھر آتا ہے نا، اسی گھر میں ایسا ماحول بن جاتا ہے نا، وہ بچے بھاگ گئے، بیوی بھی وہ ٹینشن پڑ گئی، ابو جی آ گئے، پتہ نہیں کیا چیز آ گئی نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی بحیثیت خاوند ناکام خاوند ہے۔ اس نے اپنا وہ ماحول بنایا ہی نہیں ہے گھر میں۔ یعنی اب کامیاب گھر کون سا ہے، اس حدیث کی روشنی بتا رہا آپ کو، جہاں بیوی انتظار کرے خاوند کی واپسی کا، اس کو پتہ ہے 4 بجے میرا خاوند آئے گا، ابھی وہ گھر کا ماحول بنانا، بچوں کو کہنا شروع، ابو آنے والے ہیں، چلو ابو آنے والے ہیں، اور جو ہی ابو آئے تو بچے بھی دوڑتے ہیں ابو کے پاس، ابو آ گئے، اور بیوی نے بھی جو ہے وہ خاوند کو پتہ ہے ابھی آئے گی، تھکا ہوا خاوند، تو اس کو چائے دینی ہے، جو بھی کرنا ہے۔ جس گھروں میں یہ ماحول ہے نا، جن گھروں میں یہ ماحول ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ کامیاب گھرانے۔ وہ میرا دوست تھا، جب میں پشاور یونیورسٹی پڑھاتا تھا تو میرے ساتھ اب بھی وہاں پر ہی ہے وہ، تو کہا کرتا تھا 4 بجے وہاں چھٹی ہوتی تھی تو اس کا گھر جو تھا پشاور یونیورسٹی میں اندر ہی تھا، پروفیسر کالونی میں تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ کہتا ہے جو ہی 4 بجتے ہیں تو کہتا ہے میں نکل جاتا ہوں گھر کے لیے، تو کہتا ہے 4:10 پر اگر میں گھر نہ پہنچوں تو 4:12 میری بیوی کا فون آ جاتا ہے مجھے، کہاں لیٹ ہو گئے، خیر تو ہے، تو کہتا ہے ویسے، کہتا ہے بس آ رہا ہوں رستے میں، کہتا ہے 4:30 بجے ہم مل کے چائے پیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جن گھروں میں، ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں سکسیزفل میرج اصل میں کیا چیز ہے، جن گھروں میں یہ چیز ہے نا کہ بیوی استقبال کریے، بچے انتظار کریں کب ابو آئیں گے، دیر ہو گئے ابو آئے نہیں، ابو، وہ کامیاب گھرانے ہیں۔ اور جہاں پہ یہ ہے نا وہ ابو آئے تو بس کو جلاد آ گیا جو ہے نا، بس وہ ٹینشن پڑ جاتی ہے، مصیبت وقتہ پڑ جاتا ہے، تو وہ آدمی بحیثیت خاوند ناکام خاوند ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ یہ دوسری حدیث تھی اس حوالے سے۔ اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں صحیح ابن حبان کے آگے فرمایا عورتوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا ما اکرم النساء الا کریم، عورتوں کی عزت کرتا ہے صرف عزت دار آدمی، کریم آدمی، وما اہانہن الا لئیم، اور جو آدمی عورتوں سے برا رویہ کرتا ہے وہ صرف ایک کمینہ صفت انسانی ایسا ہے جو عورتوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیوں کہ بیسکلی عورت جو ہے وہ ایک صنف نازک ہے، وہ جب اپنا باپ کا گھر چھوڑ کر آپ کے آسرے پر آپ کے گھر آئی ہے، تب اس کو فائنینشلی سارا آپ سپورٹ کر رہے ہو نا، تو اس وقت پتہ لگتا ہے آدمی کا کہ اس کا بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کیا وہ اس کو پبلکلی ذلیل کر رہا ہے سب کے سامنے یا نہیں، وہ اس کو اپنی عزت بنا رہا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اب دیکھیں، یہ حدیث آئی ہے ترمذی شریف اور ابو داؤد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اپنی بیویوں کو عزت دیتے ہی دیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ حدیث کیا ہے، حدیث یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کے والے سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا، صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کا ایک اشارہ کیا کہ صفیہ آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو انہوں نے اشارہ کیا اس طرح کہ وہ چھوٹے قد والی آئی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھیں، وہ خود یہ روایت بیان کر رہی ہیں، یہ ان کا انصاف دیکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بری لگی یہ بات، آپ نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر،
عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے، ایسا کلمہ کہا ہے، اگر یہ سمندر کے اندر تیرا کلمہ ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی بھی جو ہے نا پھیکا ہو جائے گا۔ اتنی بری سے انہیں بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوتے تھے ان کی بیویوں کے بارے میں کوئی کچھ کہے۔ اور ہمارے یہاں کوئی بیوی کو ڈیفینڈ کر لے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ زن مرید بن جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں زن مرید ہے، اور بیوی کا جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود سنت ہے کہ آپ ڈیفینڈ کرتے تھے اپنی بیویوں کو، اس لیے آپ نے فرمایا وما اہاہن الا لئیم، بیویوں کو صرف ذلیل وہی کرتا ہے جو خود ذلیل صفت کا انسان ہوتا ہے، جو عزت دار انسان ہوتا ہے وہ ان کو اپنی گھر کی عزت بنا کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر اسی حوالے سے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہنے لگے یا رسول اللہ ما حق زوجہ، یا رسول اللہ بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اس حدیث میں کچھ الفاظ آئے، کچھ نسائی کے اندر آئے۔ نسائی کے الفاظ ہیں کہ ہم عائشہ رضی فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا ولا خادما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی بیوی کو کبھی مارا، نہ کبھی کسی خادم پر ہاتھ اٹھایا، اور آپ نے یہی ترغیب صحابہ کرام کو بھی دی۔ لیکن اس حدیث میں ایک اضافی لفظ ہے جس میں میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمایا کہ تمہاری بیوی سے کسی بات پر خفگی ناراضگی بھی ہو جائے نا، ولا تہجر الا فی البیت، خبردار گھر سے مت نکالنا بیوی کو، ہاں کمرہ بدل دینا، تم ناراض ہو نا بیوی سے کسی بات پر، اس کے کمرہ چھوڑ دو، دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیوں کس حوالے سے آپ کو بتاؤں، یہ آج کل کثرت سے ڈراموں کے اندر، یہ بھی حال میں نا میں نے اسی مہینے میرا خیال ہے کوئی ڈرامے کا کلپ دیکھا، وہ خاون کو بیوی کسی بات پر غصہ آتا ہے، وہ اس کو بیچ روڈ پہ نا گاڑی سے کہتا ہے اترو، گاڑی سے اتار دیتا ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک، یہ ایک طرح کی وہ ذہن سازی کی جا رہی ہے نا، یا آپ کہیں کہ وہ برین واش کیا جا رہا ہے معاشرے کا، لوگوں کا، کہ بیوی پہ کسی، اور ایسے کیسز ہوتے ہیں بیوی پہ غصہ آ گیا گھر سے باہر نکال دیا، اور بے شرم بغیرت آدمی، تمہاری عزت ہے وہ، گھر سے باہر نکال، کتنی کمینگی ہے، آپ ایک منٹ کے لیے سوچو۔ اور ڈراموں میں اس چیزوں کو دکھا رہے ہیں، اور جن عام جو ذہن ہیں، جو کچے ذہن ہیں لڑکوں کی جن کی شادیاں نہیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خبردار ایسا کام مت کرنا، تمہیں ناراضگی ہے نا کمرہ بدل دو، کمرہ چھوڑ دو، اسی کمرے سے الگ ہو جاؤ، گھر سے نہ نکالو، تمہاری تو عزت ہے۔ یہ کتنا گھٹیا حرکت ہے جس پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کنڈیم کرنے، جس کو اس ابو داؤد کی حدیث کے اندر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حوالے سے بلکہ میں اسے جوڑ دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی، میں آج جو ہے وہ یوٹیوب کھولا تو ٹرینڈنگ میں ایک کلپ تھا چھوٹا سا، تو اتفاق ہوا کہ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس سے ریلیٹڈ کلپ تھا، تو میں نے کہا ایک منٹ کا کلپ تھا، وہ کسی ڈرامے کا کلپ تھا، پتہ نہیں ڈرامے کا کیا نام تھا، یاد نہیں آ رہا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنے سسر سے کہتی ہے کہ مجھے ماں کے گھر چھوڑ دیں، میری امی کے گھر چھوڑ دیں، تو وہ کہتا ہے کہ صبر کرو، میں کہتا ہوں اپنے بیٹے سے تمہارے خاوند سے تمہیں چھوڑ دے گا، فکر نہ کرو۔ تو جب آتا ہے بیٹا تو باپ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کے گھر چھوڑ دینا، تو آگے سے کہتا ہے دفتر خود جا سکتی ہے، ماں کے گھر نہیں جا سکتی اکیلے۔ تو ایک باپ جملہ کہتا ہے بیٹا بیٹیوں کا بہت بڑا مان ہوتا ہے، ان کو بڑی عزت محسوس ہوتی ہے جب خاوند ان کے ساتھ جاتا ہے ان کو ڈراپ کرنے سسرال تک، وہ ایک جملہ کہتا ہے۔ اور یہ میں بڑا حیران ہوں جب میں نے یہ جملہ سنا۔ حقیقتاً عورت کی سائیکی میں چیز ہوتی ہے کہ اس کو بڑی عزت دل سے محسوس کرتی ہے کہ میرا خاوند مجھے ڈراپ کرنے آیا ہے۔ اور میں حیران یہ ہوا کہ سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ تھے رمضان کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف میں بندہ جب ہوتا ہے تو وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے سلسلے میں آئی، کوئی مشورہ تھا، کوئی بات کرنی تھی، رات کا ٹائم تھا، مشورہ کر لیا، جو جائیں لگی تو اب روایت میں آتا ہے فقام معہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ اوصلہا الی بیتہا، اور ان کو گھر تک ڈراپ کیا، یعنی اپنا اعتکاف توڑ دیا، اعتکاف سے باہر نکل گئے اور بیوی کو گھر تک چھوڑنے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک منٹ کے لیے غور کریں، یہ مکہ نہیں تھا، یہ مدینہ تھا۔ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد ہے، اور ادھر پاس سارے حجرے تھے بیویوں کے، یعنی کتنا فاصلہ ہوگا، وہ جا سکتی تھیں، لیکن کیا تھا، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اپنی بیوی کی کہ رات کا ٹائم ہے، میں ان کو گھر تک ڈراپ کر دوں، اور ایک فکر تھی، اور ان کو بھی ایک احساس دلانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں، اور ان کے جذبات احساسات کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ بیوی کو اس کا خاوند گھر تک ڈراپ کرنے آیا ہے۔ اچھا یہاں بات سوچنے کی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کون تھے؟ وہ گورنر آف دا اسٹیٹ بھی تھے، وہ چیف جسٹس بھی تھے اس وقت کے، قاضی القضاء، وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، جرنیل بھی تھے فوج کے، اور اس کے باوجود بھی گھر کے سارے کام بھی کر رہے ہیں، بیویوں کو ڈراپ کرنے بھی جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی سیرت مبارکہ ہے۔
آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت پیاری تعلیم دی بیویوں کے حوالے سے، اور وہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اسپیشلی آج کے معاشرے میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ٹرسٹ، کہ آپ اپنی بیویوں پر اور بیوی اپنے خاوند پر بھرپور ٹرسٹ کریں، اپنا ٹرسٹ آپ مت توڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آئے تو رات کا ٹائم ہو گیا تھا، تو رات کا ٹائم ہو گیا تو صحابہ اسی وقت بس اپنے گھروں کو چلے گئے، تھکے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا رک جاؤ، آپ خود مسجد تشریف لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا اذا قدم احدکم لیلۃ، جب کوئی تم میں سے رات کے وقت واپس آئے، فلا یاتین اہلہ طروقا، تو خبردار اپنے گھر مت جائیں۔ رات کو پہنچیں آپ کسی سفر سے تو سرپرائز نہ کریں اپنی بیوی کو، ایک دم سے مت جائیں اپنی بیوی کے پاس، جب دن نکل جائے تمہاری بیوی تمہارے لیے تیار ہو جائے پھر تم جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں 2-3 معنی ہیں محدثین کرام نے لکھے ہیں۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بیوی کو بھرپور ٹرسٹ دیا جائے کہ میں تم پر اعتبار کرتا ہوں۔ وہ اچانک ایک تو سرپرائز ہے اس کو خوش کرنے والا، اور ایک یہ آدمی ہوتا ہے وہ جو جس کو شکی آدمی ہوتا ہے، تو آپ انفارم پہلے اس کو کریں کہ میں آ رہا ہوں، بس میں قریب پہنچ گیا ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ اس کو بھی دل میں یہ چیز ہے کہ میرا خاوند مجھ پہ اعتبار کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بیوی اپنے آپ کو بنا سنوار دے، اپنے آپ کو تیار کرے کہ خاوند اس کا آنے والا ہے۔ اب میں اس کے حوالے سے آپ سے بتاتا ہوں ایک چیز، آج کل میں کیوں کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ حدیث ہے آج کے حوالے سے۔ آج کل اس موبائل اور سوشل میڈیا نے تباہ برباد کر دیا اس چیز کو ہمارے۔ تقریباً 2-3 سال پہلے میرے پاس ایک کیس آیا، تو ایک میاں بیوی کا جھگڑا تھا کسی بات پر، تو اس کا خاوند کہتا ہے عورت کا کہ میں اس کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت کو مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا اور عورتوں کے ساتھ کچھ چکر وغیرہ ہے اور مجھے اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ بہرحال وہ آپس میں ان کا جو بھی ہوا، تو وہ کہنے لگا لڑکا میں اس کی ساری باتیں ماننے کی تیار ہوں لیکن یہ میری ایک بات مانے گی۔ تو میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے یہ میرے موبائل میں ہاتھ نہیں مارے گی۔ تو میں نے کہا کیوں، تم کوئی انٹیلیجنس میں ہو؟ تمہارے پاس کوئی ملک کے بڑے بڑے سیکرٹس ہیں کہ تمہارے موبائل میں ہاتھ نہیں مارے گی؟ کوئی حرکت ہے نا تمہارے موبائل میں کہ تم کہہ رہے ہو تمہاری بیوی ہاتھ نہیں مارے گی؟ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، میرے ذہن میں تو 2 وجوہات ہی آتی ہیں۔ میں نے جتنا سوچا اور جتنا ڈیل کیا کیسز کو، جو آدمی یا جو عورت اپنے خاوند سے اپنا پاسورڈ چھپاتی ہے یا چھپاتا ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے، ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، اس کا اور عورتوں کے ساتھ چکر مکر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میرا راز کھل جائے میری بیوی کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے یا تو وہ اپنی بیوی کی برائیاں کرتا ہے اپنی ماں اور بہن سے موبائل پر، تو اس کو یہ بیوی دیکھ لے گی تو مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح بیوی برائیاں کرتی ہے اپنی ساس اور اپنی نندوں کی یا خاوند کی، تو اس کو ہوتا ہے خاوند دیکھ نہ لے، اس لیے اس نے پاسورڈ وغیرہ لگائے ہوں گے۔ میرے ذہن میں تو 2 وجوہات آتی ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں انتم لباس اللہ، نا تم دونوں دوسرے کے لباس، بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی لباس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو پھر ایسا کیا تمہارے پاس ہے کہ تم بیوی سے اپنا موبائل وہ کر رہے ہو؟ یہ وہ چیزیں جو تباہ برباد معاشرے کو کر دی ہیں، اور اس رشتے کو بھی تباہ کر دیا، اس چیز نے خراب کر دیا۔ تو مین چیز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آواز فرمایا کہ میاں یہ میں بتا رہا ہوں کامیاب جو رشتے ہیں، جو سکسیسفل میرج ہے صحیح معنوں میں، اس میں یہ چیز بھی ہے ٹرسٹ، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹرسٹ کیا جائے اور ٹرسٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم ہو۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں کو آپ دیکھیں۔ وہ میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا، کہیں پہ لکھا ہوا تھا کہ واٹر یور ریلیشن شپ ایوری ڈے، یا واٹر یور گارڈن ایوری ڈے، اس طرح کا ایک جملہ تھا کہ اپنے چمن کو پانی روزانہ دیا کرو تاکہ وہ جو ہے نا کھلے کھودے اور نکلے۔ تو کہتے ہیں رشتہ بھی ایسے ہی ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں تجدید محبت کرتے رہو بیوی کے ساتھ، ایسے اعمال کرو کہ آپ کو فار ایگزامپل گفٹس دے دیے، کوئی ایسے کام کر دیے۔ میں بھی ان چیزوں میں نہیں جا رہا، میں آپ کو بھی سنت شیئر کروں گا، میں ان باتوں میں نہیں جاتا، وہ پھر بہت ہیں، آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، مل جائیں گی آپ کو۔ میں سنت پر آتا ہوں۔ جب میں نے یہ چیز پڑھی تو میں بہت حیران ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ کنت اشرب وانا حائض، فرماتی ہیں میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور میں پیتی تھی کسی برتن سے، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کٹورا مجھ سے لیتے اور وہاں اسے ہونٹ لگاتے جہاں سے میں نے پیا ہو، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ کہتی ہے میں کوئی گوشت کھاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہڈی لیتے اور اس کو کھاتے، کیوں؟ صرف بیوی کو بتانا تھا کہ محبت، صرف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک محبت کا رشتہ قائم ہو اور ان کو یہ احساس ہو۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک صحابی آئے تھے فارس سے، آتا ہے کانا فارسین، وہ فارس کے بہت بڑے شیف تھے اور کک تھے۔ تو انہوں نے وہاں پرشین کی ایک بہت بڑی کوئی جو ہے وہ ریسیپی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوپ کی کوئی ایسی چیز بنائی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک بڑی زبردست یہ فارس کی بڑی خاص ڈش ہے آپ کے لیے بنائی ہے، تو آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، آپ میرے گھر آئیں اور کھائیں۔ تو آپ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، وہ حاضی اور یہ میری بیوی عائشہ، پردے کا اس وقت حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو کہا لا، کہا کہ نہیں ان کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا لا، پھر میری طرف سے بھی نہیں، میں نہیں آؤں گا تیری دعوت پر۔ تو وہ پھر آیا تھوڑے دنوں بعد یا کچھ ٹائم بعد، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا وہ حاضی ہی اور عائشہ؟ تو اس نے کہا لا، ان کی نہیں، صرف آپ کی دعوت ہے، کیوں تھوڑا سا ہی بنایا ہوگا اس نے۔ تو آپ نے کہا لا، پھر میں بھی نہیں آؤں گا اس دعوت پہ۔ یہاں تک کہ تیسری بار وہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کہا کہ وہ حاضی عائشہ؟ تو اس نے کہا کہ نام، جی ہاں ان کو بھی ساتھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے فقام، اسی وقت کھڑے ہو گئے، عائشہ نے کو لیا اور لے کے اس کو گھر جا کر کھلایا۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے نا اپنی بیویوں کے جذبات احساسات کا خیال رکھتے۔ اب یہاں بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جو عائشہ نے فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے۔ حبشہ کے کچھ لوگ تھے، وہ مسجد نبوی شریف میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا، گھر جو تھا، اس کا دروازہ کھلتا تو سامنے مسجد نبوی شریف تھی بالکل۔ تو حبشہ سے کچھ لوگ آئے تھے، وہ مسجد نبوی شریف میں جو ہے آتا روایت میں کہ وہ کھیل رہے تھے، اپنا کود رہے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے بھی دکھائیں نا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ روایت خود کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یسترنی بردائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں چھپایا، اتنا کیا کہ ان کی آنکھیں وہ جو ہیں وہ دیکھ سکیں، اور کہا کہ پھر مجھے دکھایا وہ چھپا کر کے وہ لوگ کھیل رہے ہیں۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے ہوئے یقوم من اجلی، یہاں تک کہ میں سیر ہو گئی، میرا دل بھر گیا۔ جب تک میرا دل نہیں بھرا اللہ کے نبی کھڑے رہے مجھے لے کر۔ کہا جب میرا دل بھر گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے۔ تو ام عائشہ آگے فرماتی ہیں، بڑی پیارے بات ہے، کہتی ہیں فقدروا قدر الجاری الحدیثہ، لوگوں نئی نویلی دلہن کے جذبات احساسات کا بہت خیال کیا کرو، کیونکہ وہ بہت سے ارمان و خواہش لے کر آتی ہے۔ یہ عائشہ فرما رہی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی میرے جذبات احساسات کا خیال رکھتے تھے، تم لوگ اپنی بیویوں کے جذبات احساسات کا خیال رکھو۔ عائشہ نے فرما رہی ہیں، یہاں بتاؤں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی بھی بچوں کو لے جائیں ویکیشنز پر، باہر گھومنے پھرنے کے لیے لے جائیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے لے جائیں، جائز حدود کے اندر، یہ عین سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک اور چیز ملتی ہے، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح، یعنی آپ اندازہ کریں یار، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے تھے۔ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسابق عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے موقع پہ ایسا ہوا کہ سب صحابہ جا رہے تھے، آپ نے سارے صحابہ سے کہا تم لوگ چلے جاؤ، اور پیچھے آپ اور عائشہ رضی اللہ عنہا رہ گئی۔ تو پیچھے دونوں رہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ دوڑ لگاتی ہوں میرے ساتھ؟ تو ہم عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائی، تو آتا ہے روایات میں کہ بعض اوقات سبقتھا یومن و سبقھا فی بعض الایام، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے آگے نکل جاتے تھے، کبھی عائشہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جاتی تھی، لیکن ان کا ریلیشن اس طرح کا ریلیشن تھا جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اور ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے وہ بالکل ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ خاون آئے گا تھکا آ رہا باہر سے، موبائل پکڑ لے گا، وہ لگ گیا فیس بک انسٹا وغیرہ پر۔ ایک اور مصیبت، تو میں حیران ہوں، پہلے بچوں میں یہ چیز تھی، اب بڑے آدمیوں میں اس پب جی کی مصیبت آ گئی ہے، شادی شدہ لوگ بھی لگے ہیں پب جی کے اندر فضول کاموں میں۔ یار اپنے اس ریلیشن کو مضبوط کریں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، آپ ان کے ساتھ کوئی ایسے تعمیری کام کریں، اچھے کام کریں، تاکہ آپ کا ایک پیار بھرا ریلیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ قائم رہے۔ اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اسی رشتوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، جب بیوی کے رشتہ دار آئیں تو عام طور پہ خاون کی تیوری چڑھ جاتی ہے، بیوی کی بہنیں آ جائیں تو اس کو وقتہ پڑے مصیبت آ گئی ابھی جو ہے نا، اور بیوی آگے سے خاون کو کہہ بھی دے اگر کہ وہ مہمان آ رہے ہیں تو کچھ ذرا باہر سے لے آؤ، تو اور بھی اس کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ جو ہے نا پھکی لگ گئی 1000 روپے کی، 1500 2000 روپے کی، یہ مصیبت جو ہے نا ہمارے سر پر آ گئی ہے۔ حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ یہ حدیث آئی ہے بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی جانور ذبح کرتے، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہو چکی تھی، اس کے بعد کا واقعہ، زندگی کا واقعہ بھی نہیں۔ ہم تو زندگی میں بیویوں کے رشتہ داروں کو برداشت نہیں کرتے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فوت ہونے کے بعد کا یہ واقعہ ہم عائشہ کوٹ کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانور ذبح کرتے، اس کے حصے وغیرہ کر لیتے تو کیا کرتے، ثم یبعثھا فی صدائق خدیجہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھجوا دیتے ان گوشت کو، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں تھیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو جب آپ کی بیوی کے رشتہ دار آ جائیں، آپ کے انلاز آ جائیں، تو اس کو مصیبت نہ سمجھیں، ان کے لیے جو آپ انفاق کر رہے ہیں، جو اچھے سے مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ سب صدقہ اور ثواب اور اجر ہے۔ اسی حوالے سے
ایک اور بہت خوبصورت حدیث شریف ہے، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سلسلہ صحیحہ کی بھی حدیث ہے، یہ طبرانی کی حدیث شریف ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو ایک آدمی گزرا تو اس نے بڑی محنت مشقت کر رہا تھا اور کپڑے پسینے اور حالت بڑی ایسی تھی، تو صحابہ کرام دیکھ کہنے لگے لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کیا ہی بات ہوتی ہے اگر یہ آدمی اللہ کی راہ میں اتنی محنت کر رہا ہوتا جو یہ روزگار اور دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کان یسعی علی ولدہ صغار فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ آدمی اپنے چھوٹے بچوں کے لیے یہ محنت کر رہا ہے نا، یہ جو کما رہا ہے محنت کر رہا ہے صرف چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے، تو یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو، اس کا ثواب نہیں ہے؟ یہ فی سبیل اللہ ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے باہر نکلا ہوا ہے، دو پیسے کما رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ تیسرا فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ، تیسرا آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ، اگر یہ اپنی خاطر کر رہا ہے تو بھی یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ، اور اگر یہ اپنی بیوی کی خاطر یہ بھاگ دوڑ محنت کر رہا ہے، دو چار پیسے کما رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ ایسے ہی جیسے جہاد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ سبحان اللہ، سوچیں کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا۔ اور پھر آپ نے اگلی بات فرمائی کہ وَإِن خَرَجَ يَسْعَى تَفَاخُرًا تَفَاجُرًا، لیکن اگر یہ فخر کی خاطر، لالچ کی خاطر اور جو ہے غرور تکبر کی خاطر اور پیسہ کمانا چاہ رہا ہے، تو فی سبیل الطاغوت، فہو فی سبیل الطاغوت، تو شیطان کے راستے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا۔ سبحان اللہ، تو جو آپ اپنے بیوی بچوں پیسے لگا رہے ہیں، جو ان کے لیے کما رہے ہیں، یقین کریں عبادت ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے، اس کو بوجھ مت سمجھیں۔ بلکہ ایک اور سلسلہ صحیح کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ 4 صدقات کے بارے میں بتایا، ایک آدمی مسافر پہ لگا دے، فی سبیل اللہ لگا دے، اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی پہ پیسہ لگائے۔ یا رسول اللہ ان میں افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انفقت علی اہلک، وہ جو تو اپنی بیوی پہ لگاتا ہے اعظمها اجرا، اجر کے اعتبار سے سب سے عظیم اجر اس چیز کا جو اپنی بیوی پہ تو پیسے لگا رہا ہے۔ اچھا، میجورٹی گھرانے میں جھگڑا اسی بات پر ہوتا ہے نا، پیسوں کے پر، ایسی بات پر ہوتا ہے نا، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ صدقہ ہے جو اپنی بیوی بچوں پہ لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بیویوں کے حوالے سے میں آگے آتا ہوں کہ ان کو بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ میں جب آؤں گا خواتین کے اس پہ تو پھر انشاءاللہ اس طرف میں آتا ہوں۔ اسی حوالے سے ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو سیرت کے واقعات ہیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بلکہ پڑھ رہا تھا، ایک سائیکٹرسٹ کا ایک سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میاں بیوی کے رشتے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کو زندہ رکھتی ہے، اور وہ ہے کہ اچھا سینس آف ہیومر، یعنی خاون کا بیوی سے دلجوئی، محبت، ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، بیوی کا خاون سے ایسی باتیں کرنا، اور واقعتاً یہ حقیقت ہے، یہ چیز ہے۔ میں پڑھ رہا تھا صحیح ابن حبان کی حدیث، اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اچھا، یہ وہی حدیث ہے جس سے بیچارے جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ کفر کے فتوے لگ گئے۔ حال یہ کہ یہ حدیث ہے جو اس بیچارے نے سنائی تھی، جس کے اوپر وہ جو ہے نا پورا ایک وہ ہو گیا، کچھ آخر میں ان سے سلپ آف ٹنگ ایک چیز ہوئی، انہوں نے اس کے رجوع بھی کیا، لیکن بہرحال اللہ بخش دے، ہمارے لوگ نہیں بخشنے کو تیار ہوتے۔ حدیث کیا ہے، میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع سے واپس آئے گھر، تو آئے گھر تو عائشہ نے کہنے لگی کہ وَرَأْسَاهُ، اب جس کو عربی آتی ہے وہ جنید جمشید نے بالکل صحیح ترجمہ کیا تھا اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے۔ وہ ایک جو ہے وہ لیکن فساد کرنے والے فساد کرتے ہیں، بس ان کو تو اپنے مسلک ہی وہ ہوتے ہیں بہرحال۔ تو ہم عائشہ نے اپنا سر پکڑ کے کہنے لگی کہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، شدید درد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ جو بے انتہا محبت کرتی تھی، اور ان کو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت جو ہے نا ایک توجہ چاہیے ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کریں، ان کو توجہ دیں، ان کو امپورٹنس دیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں باتیں ساری لکھی ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی کبھی کہتی ہے کہ میرے سر میں بہت درد ہے، خاوند کو کہتی ہے، تو اس کو یہ جواب نہیں سننا ہوتا آپ سے کہ پیناڈول پڑی کھا لو نا، وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ ذرا آ جائیں، تھوڑا اس کا سر دبا دیں، کیا ہوا ہے، خیریت ہو نہیں، کیوں کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے آپ سے، اور آپ جواب میں کہنے پڑی پیناڈول کھا لو نا، یا اور ڈرامے دیکھو اور بیٹھو موبائل کے آگے، تو ہونا ہے نا۔ تو آپ نے ویسے ہی جو ہے نا اس کو وہ کر دیا۔ تو عائشہ میں کہنے لگی کہ وَرَأْسَاهُ، میرے سر، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جواب کو سنیں۔ آپ فرمایا کہ ما یضرک ذالک، کہا کہ عائشہ خیر ہے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟
اگر تم مر بھی گئی نا اس سر درد کی وجہ سے تو فکر نہ کر، تیرا تو جنازہ نبی پڑھائے گا، تجھے تو کفن دفن ہی نبی دے گا، تجھے تو غسل بھی نبی دے گا، تو خوش قسمت ہے۔ عائشہ نے حیران نہیں، میں کہہ رہی ہوں میرے سر میں درد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ مر گئی تو پرواہ نہ کر۔ عائشہ نے کہنے لگی جواب میں، اچھا اب میں سمجھ گئی ہوں، آپ تو چاہتی ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ ایک اور بیوی لے آئیں اور آپ اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں۔ تو اس پہ اللہ کے نبی کہنے لگے وَرَسَاهُ، عائشہ اب میرے بھی سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت سینس آف ہیومر تھا، آپ ایسے تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، میں نے بہت پہلے سنی تھی، کل میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ اس کی سند کہاں پر ہے، تو یہ میں نے محدث فورم پہ دیکھا، یہ امام ذہبی نے نقل کی اور ابن حجر حیثمی نے نقل کی ہے یہ روایت۔ یہ تو تاریخی روایت ہے لیکن ایک حدیث کی روایت ہے، وہ ہے مصنف عبد الرزاق میں اور طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، جو اس سے ملتی جلتی ہے، اور محدث فارم والا نے اس حدیث کو جو ہے وہ تائید کی ہے کہ ہاں جی اس کی اور حدیثوں سے تائید ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی سے اس کی بیوی نے بڑی بدتمیزی اور بدزبانی کی، تو بڑا غصہ، اس نے کہا آج تو میں جا کر امیر المومنین سے تیری شکایت کروں گا، صبر کر۔ وہ آدمی پہنچ گیا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، دروازے کے باہر پہنچ گیا۔ پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کی، وہ لڑ رہی ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے، اور عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی عمر فاروق، جن کی دہشت اور جن کا جلال ایسا ہوتا تھا، ان کی بیوی ان سے لڑ رہی ہے اور وہ خاموش ہیں۔ تو کہنے لگا اذا کان ھذا حال امیر المؤمنین فکیف حالی، اگر امیر المؤمنین کا یہ حال ہے میں تو پھر بہت اچھا ہوں۔ وہ مڑ گیا ادھر ہی نا دروازے سے، مڑ گیا تو پیچھے عمر رضی اللہ عنہ کھولا دروازہ، دیکھا ایک بندہ جا رہا ہے، تو کہا کہ بات سنو، تم گھر آئے تھے میرے؟ تو اس نے کہا جی امیر المؤمنین۔ کہا تو واپس کیوں جا رہے ہو، کس سلسلے میں آئے تھے؟ کہا امیر المؤمنین میں تو آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کہ وہ بدزبانی کرتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، لیکن یہاں تو آپ کے گھر کے بھی یہی معاملہ ہے، تو میں اس لیے واپس ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رکو، تم جانتے ہو کہ میں کیوں خاموش تھا، میں نے کیوں برداشت کیے؟ تم جانتے ہو یہ عورت کون ہے میری بیوی؟ اس نے کہا کون ہے؟ تو آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہا انہا طباخۃ لطعامی، یہ وہ عورت ہے جو میرے لیے کھانا پکاتی ہے، سالن پکاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے خبازۃ لخبزی، جو میرے لیے روٹی پکاتی ہے۔ غسالۃ ثیابی، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے۔ ورضاعۃ لولدی، اور میرے بچوں کا دیکھ بھال خیال کرتی ہے۔ اور یہ وہ سارے کام کریے لیس ذالک بواجب علیہا، اور ان میں سے کوئی کام بھی صورت کے فرض نہیں ہے، یہ اس کے واجب فرض عورت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ وہ جب اتنا کچھ میرے لیے کر رہی ہے تو بشری تقاضے کے مطابق انسان ہے نا، کبھی اس نے کچھ ایسی بات کر دی تو کون سی بڑی بات ہوگی، بس میں درگزر کر دیتا ہوں۔ تو عمر نے فرمایا تو بھی درگزر کر دے کر خیر ہے۔ سبحان اللہ، سوچیں یہ ہے وہ اسنا، یہ جو آج نکلی ہوئی عورت مارچ والی، میرا جسم میری مرضی، وہ تمہیں کیا پتہ کون کیسے حقوق اسلام دے رہا اور کیا بات اسلام کر رہا ہے۔ یہ تو بہرحال کچھ نصیحتیں تھیں جو بیویوں کے حوالے سے خاوند کو کی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کچھ وہ چیزیں ہیں، وہ نصیحتیں میں آپ سے شیئر کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو کی ہے خاوند کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے یہ، اذا صلت مرأہ خمسہا وصامت شعرہا، ایک عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت پاک دامنی کی حفاظت کرے، وطاعت بعلہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، آپ نے فرمایا ایسی عورت دخلت جنہ من ای باب الجنہ شاءت، یہ عورت جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے یہ جا سکتے ہیں، انٹر ہو سکتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث کے اندر کہ جو صائم ہوگا نا، جس نے بہت نفلی روزے رکھے ہوں گے، تو ایک دروازہ ہوگا وہ خاص روزہ داروں کے لیے ہوگا، دعیا، وہ پکارے گا او روزہ دار آؤ آؤ تو میرے اندر سے آؤ، خوش ہوگا۔ ایک دروازہ نمازیوں کا ہوگا، ایک صدقہ دینے والے کو ہوگا، اور انسان جو ہے نا، اچھا اس میں دروازوں میں بھی یہ ہوگا کہ سب سے اعلیٰ دروازہ بھی ہوگا۔ تو یہ جب عورت آئے گی نا تو سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، ہمارے اندر سے آؤ، ہمارے اندر سے جنت میں آؤ۔ کتنی خوش نصیب عورت ہے یہ! کیا کرنا کیا ہے اس نے؟ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے، خاوند کی اطاعت کرنی ہے، بس سمپل از دیٹ۔ اور خاوند کی اطاعت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بہت امپورٹنٹ، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر نسائکم، بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے اذا نظرا تسرہ، جب خاوند اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش کر دے۔ تھکا ہارا دن بھر کا وہ خاوند گھر جب آیا ہے، وہ پہلی نظر جب بیوی پڑی ہے نا تو بیوی نے اس کو خوش کر دیا۔ وہ آتے ساتھ ہی بوری نہیں اس کے پاس پنڈورا باکس کمپلین کا، تمہاری ماں نے یہ کر دیا، آج یہ ہو گیا، نہیں، خوش کر دے خاوند کو۔ اور کیا
اذا امرها جب اپنی بیوی کو حکم دے، کسی بات سے منع کرے یا کرنے کا ہے تو فوراً اپنے خاوند کی اس بات کو پورا کرے. اور تیسری چیز اپنے خاوند کے پیسوں پہ دل دکھائے. جہاں خاوند کو کہا گیا نا کہ اپنی بیوی پہ مال خرچ کرو، وہاں بیوی سے بھی کہا گیا تم خاوند کے پیسوں پہ دل دکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عورت جو ہے وہ بہترین عورت. اب یہاں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں ان دو حدیثوں کی وجہ سے. نئی نئی شادیاں جب بچی کی ہوتی ہیں نا، وہ بیچاری اتنا کنفیوز ہو جاتی ہے نا. ماں ایک بات کہتی ہے، پھپھی دوسری بات کہتی ہے، چاچی ایک نصیحت کرتی ہے، خالہ دو کان اور بھرتی ہے، ساسو ماں کچھ نصیحتیں کرتی ہے، خاوند کچھ کہتا ہے. وہ کہتی ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں، سنوں تو کس کی سنوں؟ ساس کی سنوں تو خاوند ناراض، خاوند کی سنوں تو سسر ناراض. اللہ کے نبی نے مسئلہ حل کر دیا، کسی کی نہ سنو، اپنے خاوند کی سنو. خاوند کی اطاعت فرض ہے، بیوی پہ خاوند کی اطاعت فرض ہے، اور کسی کی اطاعت فرض نہیں ہے. بلکہ پڑھ رہا تھا میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک عورت کا جو ہے بعد حق اللہ و حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کے بعد ایک عورت پہ سب سے بڑا حق اس کے خاوند کا بنتا ہے. وہ لکھتے ہیں خاوند کا بنتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا. میں اس حوالے سے ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں خواتین کو، ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا رجل امرأتہ الی فراشہ، جب ایک آدمی اپنی بیوی کو بلائے اپنے پاس بستر پر، میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے، وہ بلائے اس کے لیے اور وہ عورت انکار کر دے، لعنتھا الملائکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی تصبح، صبح تک فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. کس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ ایک چیز، وہ اس حوالے سے کہ میری چونکہ پی ایچ ڈی رہی اس چیز پر ہے جو اسلام پر اعتراضات لوگوں نے کی. اس میں ہیومن رائٹس کا ایک پورا میرا چیپٹر تھا، وومنس اس کا بھی تھا. جتنے اورینٹلسٹ ہیں وہ ایک اعتراض بہت زیادہ کرتے ہیں اسلام کے پر، کہ اسلام میں جو شادی کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، وہ بیسکلی سارا کا سارا جنسی خواہشات اور جذبات کے اوپر ہی مبنی ہے. اب دیکھو کہتے ہیں تمہارے نبی نے فرمایا حدیث میں کہ عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو خاوند کو انکار کر دے. یعنی بس بیوی کا یہی کام ہے. اچھا یہ میرا جیسا میری مرضی والی بھی یہ اعتراض کر رہے ہیں، میرا جیسا میری مرضی ہے، کہتے ہیں میرا دل نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. اب اس بات کو سمجھے ذرا، یہ بہت ایک امپورٹنٹ نصیحت ہے جو اللہ کے نبی نے کی ہے. اس میں عورت کی خیر خواہی ہے. جو عورت اپنے خاوند کو سیٹسفائی نہیں کرتی، اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا خود بخود یہ نقصان ہوگا کہ اس کا خاوند باہر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا. وہ اپنی ضرورت کہاں سے پوری کرے گا؟ تو رشتہ تو ان دونوں کا متاثر ہوگا اور خراب ہوگا. نمبر دوسری بات، میں اس پر ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا ایک سائیکالوجسٹ کی. وہ لکھ رہے تھے کہ جس ریلیشن میں انٹیمیسی جو ہے نا، جو وارم فیلنگز ہوتی ہیں، جو ایسے جذبات ہوتے ہیں میاں بیوی کے خاص جذبات، وہ کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں نا، تو ان کا آٹومیٹکلی پیار بھی ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور کہا اس سے آٹومیٹکلی ریلیشن شپ بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے. یہ ریسرچ ہے ابھی. اب کہتے ہیں اس لیے جن میاں بیوی کا انٹیمیسی لیول جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو آٹومیٹکلی ان کا لو بھی ٹھیک رہتا ہے اور ان کا ریلیشن شپ بھی زندہ رہتا ہے. یہ بھی ریسرچ ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی اگر عورت کا نقصان ہے پھر وہ ایسے ہی ہوگا، باہر جا کے منہ مارے گا، پھر جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ اب ایک عورت ہے وہ اپنے خاوند کو نہیں وہ کرتی ہے تو اس کو پھر تم پہ اعتراض نہ کرو. اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے پھر اس کو اجازت دے دو. وہ بھی نہیں کرنا تو پھر اس کی ضرورت تو پوری کرو. اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بیوی تمہارے اندر دلچسپی لے رہا ہے، کہ وہ تم سے وہ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو تم اٹریکٹیو لگتی ہو تو کر رہا ہے نا. تو تم تو خود اپنی وہ سب ختم کر دو گی اس قسم کی حرکت کر کے، رویے کر کر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نصیحت ہے بہت اہم. میں سب کنکلوڈ کرتا ہوں سب چیزوں کو ایک دو حدیثوں کے اوپر. اس سے پہلے میں ایک خواتین کے لیے خاص نصیحت کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ہر کوئی بات کر رہا ہے، میں کثرت سے دیکھتا ہوں یہ ویسٹرن اسکالرس اسپیشلی بڑے اچھے اسکالرز ہیں ویسٹ میں بھی، اور ہمارے یہاں پر بھی اب میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں. ہر اسکالر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے خواتین کے حقوق کے اوپر. بیویوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بیوی 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 بیوی. خاوند کی کوئی بات نہیں کر رہا، اس کا بھی کوئی حق ہے نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے نہیں ہے. آپ جانتے ہیں خاوند کون ہوتا ہے؟ میں ان سب کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی اسکالرس کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ بھی بہت غلط ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے سارا زور بیویوں کے حقوق پہ ڈال دیا اور آپ نے ان کو سرکش کر دیا کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ خاوند کیا ہے، اس کا کیا مقام مرتبہ ہے. جانتے ہیں خاوند کون ہوتا ہے؟ خاوند وہ انسان ہوتا ہے جو صبح صبح جاتا ہے اپنے دفتر،
تھکا تھکا گیا دفتر میں گدھوں کی طرح کام کر رہا ہے. کس لیے کام کر رہا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے. وہ جب تھکا ہارا شام کو آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آتے ساتھ ایک جو ہے نا اس پہ وہ ہائیڈروجن بم پھٹتا ہے بیوی کی طرف سے. تمہاری ماں نے آج یہ کر دیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. وہاں نیچے جاتا ہے، ماں کہتی ہے تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، بدزبان ہے، فلانی ہے، ٹمکانی ہے. وہ آدمی تھکا باہر سے بھی آیا ہے، وہ ایک منٹ کے لیے سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میں کروں تو میں کیا کروں. آدمی کے لیے بہت آسان ہے، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے سر پھاڑو دونوں، اپنا دفع ہو جو میرے سامنے، مجھے مت تنگ کرو، کہہ سکتا ہے. لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کہتا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ وہ کیوں چپ ہو جاتا ہے؟ یا کیوں بیوی سے کہتا ہے اچھا خیر ہے نا، چلو بس تم خیر ہے، درگزر کر لو. ماں کو جا کے کہتا ہے امی چلیں بس خیر ہے، امی آپ بڑی ہیں. وہ کیوں یہ کہہ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے اللہ نے طلاق کا حق مرد کو دی ہے. عورت کو دیا ہوتا نا، ایک سیکنڈ میں کہتی تجھے بھی طلاق، تیری ماں کو بھی طلاق، تیرے باپ کو بھی طلاق، جاری تیرے پورے خاندان کو طلاق. یہ آدمی وہ آدمی ہوتا ہے. دفتر کی پریشانیاں الگ، تھکاوٹ الگ، گھر آ کے یہ چیزیں الگ، اور پھر وہ سب کی سن رہے اور ٹیکل کر رہے ہیں ان چیزوں کو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسند حاکم کی حدیث ہے، لو امرت احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرو تو آپ نے فرمایا لا امرت الامرأۃ، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو. وہ ایسا عظیم آدمی ہے کہ اس ریلیشن کو نہیں توڑنا چاہتا، اس لیے وہ سب کچھ خود برداشت کر لیتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. بہت سے واقعات کوٹ کر سکتا ہوں، صرف ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں اس وقت. آدمی کون ہوتا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی شان کیا ہوتی ہے. ہمارا دوست بتا رہا تھا، اس کو ایک کہہ رہا تھا پرفیومز کا بہت شوق ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی وہ برتھ ڈے آئی تو اس کو ایک پرفیوم پسند ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ 7,500-8 ہزار کا پرفیوم ہے. تو اس کی بیوی نے بہت ضد کی کہ بس آپ وہ پرفیوم لیں گے ہر صورت میں، اور بیوی نے اس کو جو ہے نا وہ 8,000 روپے نکال کے دیے کہ بس آپ نے پرفیوم لینا ہے ہر صورت میں. تو مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، سب کے سامنے. تو کہتا ہے میں گیا اور 8,000 کا یہ کر دیا کہ 2 بچوں کے دودھ کے ڈبے اور پیمپر وہ اٹھا کر گھر لے آیا. کہتا ہے جب میں آیا تو بیوی دیکھتی ہے یہ کیا، کہا وہ پرفیوم کہاں ہے، وہ گفٹ کہاں پا؟ تو اس نے کہا یہی میرا گفٹ ہے. کہا میری خوشی میرا گفٹ ہے یہ کہ بچوں کا کام مجھے، بس تم نے مجھے دل سے دیا، میں نے ایکسیپٹ کر دیا، اب میں نے اس کو اس پہ لگا دیا. مرد وہ انسان ہوتا ہے. یہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات نہیں دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے بہت عجیب حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد نسائی کے اندر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو کان من قدمہ الی رأسہ قرحۃ، اگر ایک آدمی کے پیر سے لے کر سر تک پر دانے نکلے ہوں، ایک عورت اپنی زبان سے چاٹے، اس کے پیر سے لے کر سر تک اس کے زخم کو چاٹے، آپ فرمایا ما ادت حقہ، یہ پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. وہ اتنا عظیم انسان ہے. مجھے بلکہ یاد آیا بانو قدسیہ کا، میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا ان کا، اللہ مغفرت فرمایا، ان کی یہ اشواق احمد کی بیوی تھی. وہ کہتی ہیں اشواق احمد کے مرنے کے بعد ان کی قدر، ان کی امپورٹنس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب 1 تاریخ آئی اور گھنٹی ہوئی تو ایک بجلی کا بل آیا، پھر گیس کا بل آیا، پھر ٹیلی فون کا بل آیا. تو میں حیران ہوئی کہ یہ بھی دینے ہوتے ہیں، یہ بھی چیز ہوتی ہے. یعنی اتنا سیکیور انہوں نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا تھا، اس بیچاری کو کبھی یہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ بجلی کا بل بھی ہوتا ہے. خاوند وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کے سارے کام کر رہا ہے. کیا چاہتا ہے بدلے میں آپ سے؟ یہی چاہتا ہے کہ اطاعت کریں، عزت کریں اس کی. اور اس کو کیا چاہیے؟ اس کے گھر کو سکون کا گہوالہ بنائیں. اور اس کو کیا چاہیے؟ مرد وہ انسان ہوتا ہے. یہ اس تمام خواتین کو بات سمجھانی چاہیے، یہ ان کو بتانے کی بات ہے کہ اپنے خاوندوں کی عزت کریں. اگر آپ نہیں کریں گے ایسا جس عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جتنی عورتیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، اسپیشلی ان کو یہ حدیث سنائیں، سلسلہ صحیح کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تجد امرأ حلاوت الایمان، ایسی عورت ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتی جس وقت تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کر دے، حق زوجہا. یہ بہت امپورٹنٹ بات سمجھیں. ایمان کی مٹھاس بیسکلی یہی ہے نا، سیٹسفیکشن، ٹرینکولیٹی. جو عورتیں اس وقت ڈپریشن سے گزر رہی ہیں نا، آپ ان عورتوں کے پاس جائیں، ان کی اکثریت سے دیکھیں کہ خاوند ان سے ناراض ہوں گے، یا ان کا اور ان کے خاوند کا ریلیشن شپ خراب ہوگا.
جس عورت سے اس کا خاوند خوش ہے نا، انشاءاللہ یہ عورت ڈپریشن کا شکار کبھی بھی نہیں ہوگی. اور میں نے اس چیز کو پھر ایکسپیرینس کیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد. میں نے کچھ کیس اسٹڈی کیا تو میں حیران ہوں، واقعتاً میں نے چیز دیکھی. جس عورت سے اس کا خاوند راضی اور خوش ہے نا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہے. ہاں وہ عورت جو نمازیں نہیں پڑھ رہی اور ایسے کام کر رہی ہے تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. نمازی، تلاوت کرنے والی، گناہوں سے بچنے والی اور خاوند اس سے خوش ہے نا، تو یہ عورت ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے اس چیز کو. تو بہرحال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں تھیں، وصیتیں تھیں. چیزیں اور ہی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بتایا. یہاں میں ایک آخر میں مختصراً ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ساس بہو کے حوالے سے. میں نے جب پہلے بھی حدیث سنائی تھی، میاں بیوی کے اتنے اختلافات نہیں ہوتے جتنے ساسو ماں اور بہو کے ہوتے ہیں. ان کے ایسے عذاب بن جاتا ہے نا وہ خاوند بیچاری کی زندگی، ان دونوں کی وجہ سے. تو یہاں پہ میں ساری ساسوں کو یہ حدیث سنائے میری طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے دن حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ذکر ہوا. یس کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے اور اس کے بڑے چرچے ہیں. یس کرو بکثرت صلاتہا و صیامہا و صدقتہا، بڑے چرچے ہیں اس عورت کے کہ بڑے صدقات خیرات کرتی ہے، بڑے نوافل پڑھتی ہے، بڑے نفلی روزے رکھتی ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے، تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے اپنی زبان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عورت کو بتا دو ہی فی النار، وہ جہنم میں جلے گی. کہا ایک اور عورت ہے یا رسول اللہ صرف فرائض پورے کرتی ہے، نفل نہیں پڑھتی، لیکن یہ کمال ہے کہ پڑوسی خوش ہیں. آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی عورت ہے. اب یہاں میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو، یہ بیوی کون ہوتی ہے جو ساس کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے؟ پڑوسی ہوتی ہے نا، پڑوس کے بارے میں ہے نا. قرآن جو کہتا ہے وہ صاحب بالجنب، جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تیرا ایک پڑوسی ہے. ساسو ماں کون ہے؟ بیوی کی پڑوسی ہی ہے نا. یہ حدیث ان کو سنائیں کہ خدا کے لیے اپنی آخرت خراب مت کریں، قبر کے عذاب سے ڈریں. یہ حساب ہوگا ان چیزوں کو جو آپ ایذا دے رہی ہیں، تکلیف دے رہی ہیں، اور جو آپ گھر کے ماحول کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. اور خاوندوں کو میں ایک نصیحت کروں گا، میں نے پہلے ایک لیکچر میں کی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ کا جو ہے نا یہ اپنی امی اور بیوی سے جو ہے نا جان نہیں چھوٹ سکتی ان کے مسائل سے. تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک آسانی کر دی ہے. آپ نے کیا آسانی کر دی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لیس کذاب الذی یصلح بین الناس، 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. اس میں آپ فرمایا ایک وہ انسان جو 2 لوگوں کی صلح کرانا چاہے وہ جھوٹ بول دے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ گناہگار نہیں ہے. کیا طریقہ ہے؟ جھگڑا ہو گیا ساس بہو کا، امی کے پاس گئے، جا کر انہیں کہہ دیا وہ بڑی خفا ہے، وہ نہیں وہ شرمندہ ہے. وہ نہ ہو بے شک کہہ دے جا کر. بیوی کے پاس اوپر جائیں، اسے کہہ دیں کہ وہ امی نہیں بڑی شرمندہ ہے، امی بڑی خفا ہے، امی کہہ رہی تھی مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ نہ کہے بے شک آپ کہہ دیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس کے علاوہ یقین کریں کہ پھر ان کے مسائل ایسے ہیں. میرے پاس ایک کبھی کچھ ٹائم پہلے میرے اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا، بڑی پریشان تھی اپنی ساس کے حوالے سے. میں یہاں اس چیز کو بھی تھوڑا سا وہ کر دوں وضاحت اس کی. تو مجھے کہنے لگی کہ بات بات پر نکتہ چینی، بات بات پر اعتراضات، بات بات پر نکتہ چینی کرتی ہے میری ساس. میں نے کہا کیا مطلب، مجھے ذرا کھل کے بتاؤ. تو مجھے کہتی ہے کہ میں کاوا بناؤں یا بڑا کام کروں، یہ چھوٹے سے لے کے بڑا، ہر چیز پر اعتراض ہے میری ساس کو. میں نے کہا کیسے؟ کہ یہ کاوا بناؤں تو ساس کہتی ہے کہ بیٹا لاچی کو پہلے ڈالا کرو، تم لاچی آخر میں کیوں ڈالتی ہو؟ پانی میں لاچی کو ڈالو، پھر اس کو جھشاؤ صحیح طریقے سے. چاول پکاؤں تو کہتی ہے آلو سخت ہو گئے ہیں، تم آلو کو چاولوں کے ساتھ ہی بوائل کیا کرو. اس کا بچہ اس نے وہ کہتی ہے ایک دن الٹی نکال دی بیڈ شیٹ پر، تو کہتی ہے میں نے بیڈ شیٹ باہر رکھ دی، رات کا ٹائم تھا. تو اگلی اب صبح ہوئی تو پھر کہتی ہے ساس نے آ کے پورا لیکچر دے دیا کہ اس کو تم رات سے دھو لیتی ہے، دھو نہیں تو گیلے پانی میں ڈالتی ہے، بھی دیکھو جم گئے، داغ پکے ہو گئے. کہتی ہے بات بات پہ اعتراض، بات بات پہ نکتہ چینی. میں سن رہا تھا اس کی بات. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمہاری ساس نے تینوں باتیں کی، اس میں کون سی بات غلط تھی؟ میں نے کہا اس نے کاوے والی بات کی، بالکل ٹھیک بات کی. میں نے کہا کاوے میں لاچی پہلے ہی ڈالتا ہے بندہ تاکہ جوش ذائقہ ہے. میں نے کہا اس نے تمہیں جو کہا ہے الٹی والی بات بالکل ٹھیک ہے، اس بات تک تو داغ جم گیا ہوگا، بالٹی میں ڈالنے میں کیا مذائقہ تھا؟ میں نے کہا اور آلو سخت ہو جائے، بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو ساتھ جھشاؤ. یعنی اس میں کون سے اعتراض؟ یار آپ ایکسیپٹ تو اپنی ساس سے کرو کہ اس کا 30-40 سال کا ایکسپیرینس ہے. بھائی کم از کم 40-35 سال کی ایکسپیرینسڈ عورت ہے وہ. تو کوئی نصیحت کر رہی ہے تو خدا کے لیے ہر نصیحت کو نکتہ چینی مت لو. اور ساسو ماں بھی سمجھیں، وہ بھی جو ہے نا بیٹی سمجھ کر اس کو نصیحت کریں نا. وہ بھی مسئلہ کرتی ہے نا بعض اوقات، وہ فضول میں جو ہے نا وہ ایسی مزے لینے کے لیے نا بات بات پر جو ہے نا اس قسم کروائیا نہیں. جیسے بیٹی کو اپنی نصیحت کرتے ہو ویسی نصیحت کرو، بیٹی یہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے.
تو پھر یقین کریں کہ معاملات گھر کے بن سکتے ہیں اچھے طریقے سے. تو اس میں اور ہی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں نے بتایا تھوڑا مجھے تھروٹ انفیکشن ہے تو میں زیادہ وہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے مجھے. آپ کو کسی کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر.